ہر حالت میں اپنے اللہ کو یاد رکھو، یہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کی کلید ہے۔ تم میں سے جس سے ہو سکے اس کی کوشش کرے کہ حج، عمرہ، جہاد یا قرآن پڑھتے ہوئے جان دے اور فسق و فجور اور خیانت کی حالت میں نہ مرے۔ آپ کے گھر والوں کا آپ پر حق ہے، آپ کے جسم کا آپ پر حق ہے۔ ہر حقدار کو اس کا حق دو۔ جو علم تیرے لیے مفید ہو اس کو حاصل کر۔ علم بہت ہے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے عمر تھوڑی ہے۔ اپنے دینی معاملہ میں تجھے جس علم کی ضرورت ہو اس کو حاصل کرو، اور جو اس کے علاوہ ہے اس میں مشغول نہ ہو۔ اپنے آپ کو دنیاوی کاموں میں تھکانے سے بچاؤ۔ میانہ روی اور استقلال کو لازم پکڑو۔ جب تجھے کوئی غم پیش آئے تو اپنے رب کو یاد کرو۔ جب تو کوئی فیصلہ کرے تو اس فیصلے کے وقت اپنے رب کو یاد کر۔ جب تیرے پاس مال ہو اس کو تقسیم کرتے وقت اپنے رب کو یاد رکھ۔ خیر اور شر اس دنیا کے بعد معلوم ہوں گے، اصل عیش تو آخرت کا عیش ہے۔ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اپنے ہاتھوں کی محنت سے کھاؤں۔ ضعیف کے لیے اللہ تعالیٰ کی جو مدد ہوتی ہے، اگر اسے جان لے تو کبھی بھی غلبہ کے لیے کوشش نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کر۔ جو اللہ تعالیٰ کے لیے دنیا میں عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قیامت میں بلند کرے گا۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ گناہوں والا وہ ہوگا جو اللہ کی نافرمانی میں بہت بولتا تھا۔ جس نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے رات گزاری وہ افضل ہے۔ زمین کسی کو مقدس نہیں بناتی بلکہ انسان کا عمل اسے پاکیزہ بناتا ہے۔ میں نے توکل کو عجیب چیز پایا۔ اللہ تعالیٰ مومن بندے کو آزمائش میں ڈالتا ہے، پھر اسے عافیت عطا کرتا ہے۔ مومن کی آزمائش ماضی کی کوتاہیوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ مجھے دنیا میں امیدیں وابستہ کرنے والے پر ہنسی آتی ہے جبکہ موت اس کی تلاش میں ہے۔ مجھے اس غافل پر ہنسی آتی ہے جس کی غفلت دور نہیں ہو رہی۔ مجھے منہ بھر کر ہنسنے والے پر ہنسی آتی ہے جسے یہ نہیں معلوم کہ اس کا رب ناراض ہے یا راضی۔ اللہ تعالیٰ نے پردے، دیواریں اور دروازے اس لیے بنائے ہیں کہ ان کے اندر جو ہو وہ خفیہ رہے۔ کسی آدمی سے اسی کا سوال کافی ہے جو کہ اس کی ظاہری بات ہے۔ آپ پر آپ کے رب کا حق ہے۔